عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج سب نعمتیں رزق میں شامل ہے۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب بھی ہیں، جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں جائز ذرائع سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے، ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا مال دین کی نظر میں حرام ہے۔ ہمارا پیارا دین ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب و حلال ہو۔ رزق اللہ تعالی کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے۔ رزق بڑھانے والے اعمال کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا بھی رزق بڑھنے کا سبب ہے۔ رزق اور روزی سے اور کاروبار میں برکت کے لیے 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ، دعائیں پڑھنے کے ساتھ استغفار کی کثرت اور حسن استطاعت صدقے کا معمول رکھنا چاہیے۔ صبح کا وقت بڑا بابرکت وقت ہے، اس میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح سویرے میں برکت رکھی ہے، یا یہ الفاظ ہے اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں نازل فرما۔ یہ بات اپنے صرف ذکر عبادت کی حد تک نہیں فرمائی، بلکہ ایک شخص جو تاجر تھے ان سے اپنے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم صبح سویرے اپنی تجارت کے کام کو انجام دیا کرو۔ وہ صاحب فرماتے ہیں حضور اقدس کے یہ ارشاد سننے کے بعد میں نے اس پر عمل کیا اور صبح ہی اول وقت میں تجارت کا عمل شروع کیا کرتا تو اللہ نے مجھے اس کی برکت سے اتنا مال عطا فرمایا کہ لوگ مجھ پر رشک کرنے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنا بدل کتابت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یعنی مال کتابت ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے مگر میرے پاس مال نہیں ہے، اس لیے اب مال و دعا سے میری مدد کیجیے۔ حضرت علی فرمایا کہ کیا تمہیں وہ دعا نہ بتا دوں جو نبی پاک نے مجھے سکھائی تھی کہ جس کی برکت سے اگر تمہارے اوپر پہاڑ کی مانند بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذمہ سے ادا کر دے گا؟ تو سنو وہ دعا یہ ہے، تم اس کو پڑھ لیا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے حلال مال کے ذریعہ حرام سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے حلال رزق عطا فرماتا اس کی وجہ سے حرام مال سے بے نیاز ہو جاؤں، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ اپنے ماسوا سے مجھے مستغنی کر دے۔ بحوالہ ترمذی۔ 5 نمازوں کا اہتمام، صدقہ و استغفار کی کثرت اور رات کو سورۃ الواقعہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ دعائیں پڑھنے کے ساتھ استغفار کی کثرت اور حسن استطاعت صدقے کا معمول رکھنا چاہیے، اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ترجمہ: اے اللہ میرے گناہ بخش دیجیے اور میرے گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ انشاءاللہ ان اعمال کے کرنے سے روزی میں برکت اور کشادگی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔